اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق الحب پھاڑنے والا ہے دانے کو والنوا اور گٹھلی کو یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے ومخرج المیت من الحی اور نکالنے والا ہے وہ مردہ کو زندہ سے ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس تم کس طرح پھیرے جاتے ہو بہکائے جاتے ہو فالق الاصباح وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو وجعل اللیل سکنا اور بنایا اس نے رات کو باعث سکون والشمس والقمر اور بنایا اس نے سورج کو اور چاند کو حسبانا حساب کا ذریعہ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے اندازہ غالب علم والے کا وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے النجوم نجم کی جمع ستاروں کو لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو ساتھ ان کے اہتدا یہتدی باب افتعال فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں قد تحقیق فصلنا الآیات کھول کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں لقومی یعلمون واسطے ایسی قوم کے جو علم رکھتی ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک جان سے آدم علیہ السلام فمستقر ومستودع فمستقر پس ٹھہرنے کی جگہ ومستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ قد فصلنا الآیات تحقیق کھول کھول کر بیان کی ہم نے نشانیاں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یفقہون جو سمجھ رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات انزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا به پس ہم نے نکالا به ساتھ اس کے یعنی پانی کے نبات کل شیء ہر قسم کی انگوری ہر چیز کی انگوری فاخرجنا منہ خضرا سبزہ نخرج منہ ہم نکالتے ہیں اس سے حبم دانے متراکبہ تہ بتہ ومن النخل اور کھجوروں میں سے من طلحہ اس کے خوشوں سے قنوان گچھے دانیت قریب قریب وجنات اور باغات من اعناب انگوروں کے والزیتون زیتون کے والرمان اور انار کے رمان مشتبہن ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے وغیر متشابہن اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے والے انظروا تم دیکھو الی ثمرہ
طرف اس کے پھل کی، اذا اسمرا جب وہ پھل لائے، اسمر یثمر باب فعال ماضی معلوم، وینعہ اور تم دیکھو اس پر الہ کا عطف آ رہا ہے، ینعہ اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم بے شک اس میں لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، وجعلوا للہ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء شریک الجنہ جنوں کو، وخلقہم حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کا خالق تو اللہ ہے، وخرقوا لہو بنینا اور تراشے انہوں نے، بنائے انہوں نے اس کے لیے بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی اور وہ بلند ہے، کس چیز سے، عما یصفون اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک رکوع باقی ہے، کل انشاءاللہ پارہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی کتاب المظالم چل رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما شاہ جی بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ جاوید کمبوز صاحب ماشاءاللہ پیارے بھائی جان، السلام علیکم۔ عامر سعید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ جی آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ابو محمد صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 335 صفحہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اکل بعیرہ علی البلاۃ، آقال یا قلو گھٹنا باندھنا اونٹ کا، جو باندھے اپنے اونٹ کو پتھروں پر، وہ پتھر جو مسجد نبوی کے سامنے ہوتے تھے پتھر، ان کے ساتھ اونٹ باندھے، او باب المسجد، یا مسجد کے دروازے کے ساتھ۔ حدثنا مسلم حدثنا ابو عقیل حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتیت جابر بن عبد اللہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فدخلت فیہ، تشریف اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی آیا، واکلت الجمل اور میں نے باندھا اونٹ کو فی ناحیۃ البلاۃ، پتھروں کے پاس، فقلت ھذا جملک، جیسے آج کل ہم گاڑی پارکنگ کرتے ہیں نا ادھر، جیسے باہر ہماری دکانیں یا گیٹ کے ساتھ لگا دینا گاڑی کار پارکنگ، ہاں جی، ھذا جملک، آپ نے جابر کو کہا یہ تیرا اونٹ، فخرج فجعل یطیف بالجمل، یعنی آپ کو کیا آ کے کہا یہ آپ کا اونٹ ہے، آپ نکلے، آپ چکر لگا رہے تھے اونٹ کے ارد گرد، یطیف بالجمل، ٹھیک ہے، فقال الثمن والجمل لک، آپ فرمایا قیمت بھی لے جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ، یعنی جابر اونٹ لے کے آئے نا جو آپ نے رستے میں خریدا تھا، اس سے جب لے کے آئے آپ نے کیا فرمایا، پیسے بھی لے جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنا غنیمت کا حصہ بھی لے جاؤ۔ باب الوقوف والبول عند سباطۃ قوم، ٹھہرنا اور پیشاب کرنا کسی قوم کی گندگی کے ڈھیر کے پاس، سباطہ میں نا گندگی کا ڈھیر، روڑی۔ حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبۃ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، او قال لقد اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے ہیں کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباطۃ قوم، ایک قوم کی روڑی کے پاس، گندگی کے ڈھیر کے پاس، فبال قائما، آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر، اگر بیٹھ کے کرتے تو کپڑے خراب ہو جانے تھے،
میں نے ایک دن آپ کو ایک بات کہی تھی، حالانکہ پیشاب تو کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے منع کیا ہے، چینٹیں پڑتی ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی، ایک اصول میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، بتایا تھا کہ جگہ اور حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے پیشاب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس وما یؤذی الناس، جو اٹھائے ٹہنی اور وہ چیز جو تکلیف دے لوگوں کو، رستے سے یعنی اٹھائے فی الطریق فرما به، اور اس کو پھینک دے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق ایک آدمی رستے میں چل رہا تھا، وجد غصن شوك اس کو ملی ایک ٹہنی کانٹوں والی على الطريق فأخره، رستے پر، یعنی اس نے اس کو ہٹا دیا، فشكر الله له فغفر اللہ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ کام تو چھوٹا سا تھا لیکن جنت مل گئی۔ باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء، جب وہ اختلاف کریں کسی کشادہ رستے میں، لو جی یہ بات بڑی سننے کے قابل ہے، یعنی اسلام نے ہم کو ہر چھوٹی بڑی ہر چیز بتائی ہے۔ جیسے ادھر ابھی بھی میں کل گیا تھا، ہمارے محلے کے اندر بھی خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، پہلے تو بہت زیادہ تھے نا جب ہم نے مدرسہ بنایا، تو خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہاں کوئی مکان بنانا چاہے تو رستہ کتنا چھوڑا جائے گا؟ ایسی باتیں بھی چھوٹی چھوٹی تاکہ قیامت تک جھگڑا نہ ہو۔ ہاں جی، وهي الرهبة تكون وہ میتا کا معنی کہتے ہیں رہبہ، کشادہ۔ بين الطريق ثم يريد أهلها، ہاں، ہو جو رستے کے درمیان پھر چاہیں اس کے رہنے والے، اس کے مالک البنيان کیا چاہیں؟ بلڈنگ بنانا، ارادہ کریں اس کے مالک بلڈنگ بنانے کا، مکان بنانے کا۔ فتورك منها للطريق 7 أذرع، عذر تو چھوڑا جائے رستہ 7 ہاتھ، 7 ہاتھ چھڑیا جائے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل، ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے جی؟ 1.5 فٹ، ہاں جی، 1.5 فٹ۔ یہ کون ہے جی؟ خالد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بابا محمد دین۔ خالد صاحب نہیں خالد صاحب نے دے بابا خوشی مام نے نا ہاں مسجد توحید دے۔ اچھا، خالد صاحب، ہاں جی، میں آپ کو پتا ہے نا، ایک جو ہاتھ ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ، تقریباً 11 فٹ کے قریب، 10.5 11۔ اللہ، اتنا آپ نے رستہ چھوڑ کے مکان بنانا ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیسا کیوں جی، کیسا نبی ہے؟ ہوں تو 2.5 فٹ 2 فٹ دیا گلیاں نے۔ لنگیا نہیں جاتا اللہ، دیکھو جی، جڑے آ گئے گٹر وہ باہر ہی بنان گے بازار، ہاں پھر نال گٹر بن جاتا ہے۔ دیکھو نا جی، 11 فٹ بڑا رستہ ہے، ہاں جی، گڈی تو لگ جاتی 6 فٹ چوں، 6-7 فٹ چوں کار لنگ جاتی ہے، تو 11 فٹ کمال دا رستہ ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم۔ اللہ اکبر، چلیں جی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جريج بن حازم عن الزبير بن خريت، اس کا مطلب ہے ہماری کلاس بڑھتی جا رہی ہے، کیوں جی؟ آپ بھی پکے طالب علم ہے نا خالد صاحب؟ یہ بابا خالد ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہو جی، خوش رہو، آباد رہو جی۔ عن الزبير بن خريت عن جی كلمة مرحبا۔ قال سمعت أبا هريرة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم میں نے سنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، إذا تشاجروا في الطريق، تشاجر جو لفظ ہے نا یہ شجر سے ہے، شجر کا معنی درخت، ہاں جی، درخت میں جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس لیے اس کو شجر کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو جو جھگڑا کرتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں جی، جب وہ جھگڑا کریں اسی سے شجر سے تشاجرو، جب وہ جھگڑا کریں رستے کے بارے میں،
بسبعة أزرع اذا تشاجروا، دوبارہ پڑھیں، إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أزرع. 7 ہاتھ، پھر کتنا کرنا ہے رستہ؟ 7 ہاتھ، ازرو، ذرا کی جمع ازرو. باب النهبة بغير إذن صاحبه. ہاں جی، مالک کی اجازت کے بغیر لوٹ لینا، نو لوٹنا. وہ ویخ رہا ہوئے تھے، اکھاں ویخ رہے ہوئے تھے، ڈاکہ مار کے لٹ کے لے جاؤ دا مال. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. عبادہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. إن لا تنتهب. اللہ ننتہب، لفظ ٹھیک پڑھیں، اللہ ننتهب. کس بات کی؟ کہ ہم لوٹے نہ. ہم نے بیعت کی، لوگ لوٹتے تھے نا جاہلیت میں، ہم نے بیعت کی. بیعت کا معنی عہد کرنا، کہ ہم نے آج کے بعد لوٹنا نہیں کسی کا مال. حدثنا آدم بن ابي اياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري وهو جده، اور وہ اس کا نانا ہے، ابو امه. ابو امی، آگے آگے وضاحت، اس کی ماں کا باپ ہے، نانا ہو گیا، ٹھیک ہے، نانا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وہ نانا جی کہہ رہے ہیں کہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن النحبة نہبہ سے، یعنی لوٹ مار سے، والمسلة. اور مسلح سے بھی آپ نے منع کیا. مسلح کیا ہوتا ہے جی؟ پتہ ہے کسی کو مسلح پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسلح جو کسی کو قتل کرتے ہیں نا تو ہاں پھر جی. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کی بیسی کرتے ہیں. نہیں، سارے جسم کے ٹکڑے نہیں، ناک، آنکھیں، کان، دانت، انگلیاں، حتیٰ کہ آلہ تناسل، وہ بھی کاٹ دینا. جی ہاں جی، یہ ہے مسلم. یہ مسلح. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ليث حدثنا وكيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. نہیں زنا کرتا زانی جب وہ زنا کرتا ہے وهو مؤمن. جب کہ وہ مومن ہو، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے وہ زنا نہیں کرتا. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. اور شرابی شراب نہیں پیتا جب کہ وہ مومن ہو، جس کے دل میں ایمان ہے وہ شراب نہیں پیتا. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. چور چوری نہیں کرتا جب کہ وہ مومن ہو. اچھا. ولا ينتهب نحبة ہاں جی، يرفع الناس. لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار نہیں کرتا، ایسی لوٹ کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھائیں. اتنا بڑا ڈاکہ، اتنا بڑا ڈاکہ کہ لوگ حیران ہو جائیں، او بڑا ظالم نقصان کر گیا، سارا کچھ لے گیا لٹ کے. سب کچھ لوٹ لیا. الیہ فیہا ابصارہم. ابصار میں نے کر دیا ترجمہ، جس کی طرف لوگ اٹھائیں اپنی نظریں حین ینتہبوہا جب وہ لوٹے. وہ مومن، ابو بکر جب وہ مومن ہو. وعن سعید و ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الی النحبۃ. اور دیکھو نا، نوبہ سے آپ نے منع کیا، نوبہ لوٹ. جی مبشر سارے ساتھیاں دسنا ہے. قاری عبدالعزیز صاحب، قاری صاحب آپ کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، پاک پتن سے جی. قاری عبدالعزیز صاحب یہ روزانہ ہماری کلاس سنتے ہیں. اب اور وقاص عبدالستار صاحب یہ تو ہمارے پرانے طالب علم ہیں نا جی. حافظ عرفان اللہ مدنی ادھر چونیاں سے. جوید کمبو صاحب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. قال الفرابری. فرابری کون ہے جی؟ فرابری یہ شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد. ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن سہل بن بشر الفرابری. ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن سہل بن بشر الفرابری. انشاءاللہ چند دن بعد ذرا یہ تھوڑا سا ہمارا سبق قریب لگ جائے نا پہلی جلد کے، تو جتنے یہ آ رہے ہیں نا نام امام صاحب کے اساتذہ 1000 سے اوپر ہیں. میں اللہ کی مہربانی سے آپ کو ایک ایک کا تعارف کراؤں گا، ایک ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ.
یہ فربری کون ہے، وہ ہے سلیمان بن حرب کون ہیں، اور جو جتنے نام آ رہے ہیں امام صاحب کے اساتذہ، میں سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ سنیں گے اور آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑے کمال کے استاد تھے امام صاحب کے۔ وجد دیکھیں جی امام اتنا بڑا ہے، اساتذہ بھی تو بڑے ہی ہوں گے نا۔ جی بالکل صحیح، کیا وجدتو فربری کہتے ہیں، آگے پڑھیں وجدتو، بخزی بخطی ابی جعفر میں نے پایا اس کو ابو جعفر کے خط کے ساتھ۔ قال ابو عبداللہ قال ابن عباس تفسیرہ اس کی تفسیر یہ ہے، ان ينزع منہ نور الایمان۔ کس کی تفسیر؟ یعنی چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، لوٹ ڈالنے والا لوٹ مار کرتا ہے، ہاں جی، تو جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا، جب شراب پیتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، ذرا ایمان سے تھوڑا سا مطلب کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان اس کا نامکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ کہیں کچھ چوری کرے، لو یہ تو کافر ہو گیا ہے، زانے نو کافر نہیں تسی کہہ سکتے، شرابی نو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کافر نہیں، لیکن جڑا ایمان ہے نا، ایمان وہ دا بہت کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور، نور ایمان کم ہو گیا۔ ہاں جی، باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر۔ توڑنا سولی کا اور مارنا خنزیر کا۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری اخبرنی سعید بن مسیب سامع ابا ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ نہیں قیامت آئے گی، لا ينزل فیکم نہیں حتی ینزل فیکم ابن مریم حکما، یہاں تک کہ آئیں گے تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم فیصل بن کر، حکمن فیصلہ کرنے والے، مقسطن مقسطن انصاف کرنے والے۔ اگر یہ قادیانی موعود مسیح ہے تو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، سولی بھی نہیں ٹوٹی، خنزیر بھی دن آ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ فیکسر الصلیب، اب وہ توڑ دیں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، سولی کو، سولی تو بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر بھی ہے، ویضع الجزیۃ، اور جزیہ بھی معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ویفید المال مال عام ہو جائے گا۔ ابھی تو بہت غربت ہے، حتی لا یقبلہ احد، حتیٰ کہ نہیں قبول کرے گا کوئی ایک صدقہ کو۔ باب حل تکسر الدینان، حل تکسر الدینان، دن کی جمع دینان، کیا توڑ دیے جائیں مٹکے التی فیہا الخمر، جن میں شراب ہو؟ کیا حکم ہے ان کا، توڑے جائیں یا دھوئے جائیں؟ کیا کرنا ہے ان کا؟ وتخرق الزکاک، اور پھاڑ دی جائے زکاک، مشکیں۔ فإن کاسر صنما، فإن کاسرا، آگے ایک نئی بات ہے، یہ فقہ ہے، فقہ دیکھیں نا، بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں، بخاری کے اندر ناو بھی ہے، بخاری کے اندر صرف بھی ہے، بخاری کے اندر منطق بھی ہے، بخاری کے اندر فلسفہ بھی ہے، بخاری کے اندر تفسیر بھی ہے، اور بخاری کے اندر فقہ بھی ہے۔ بخاری سے بڑھ کے کون فقیہ ہو سکتا ہے؟ تمام ذرائع علم جو ہے نا اس میں ہے، تمام بے شمار علوم ہیں بخاری کے اندر، بے شمار علوم۔ فقہ بھی ہے بخاری کے اندر، کون کہتا ہے کہ ہم فقہ نہیں پڑھتے؟ یہ دیکھ لیں، یہ سن لیں، ہاں جی پڑھیں ذرا، او سلیبا، نہیں پیچھے پڑھیں۔ فإن کاسر صنما، اگر توڑ دے وہ بت کو، او سلیبا، یا سولی کو، او تنبورا، یا ڈھول، تنبور کا معنی ڈھول، او ما لا ينفع او ما لا ينفع، ينتفع بخشبه، او ما لا ينتفع بخشبه، یا وہ چیز توڑ دے کہ نہیں نفع لیا جاتا اس کی لکڑی کے ساتھ، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وأوتي شريح في بطور، اچھا، اتیا شریع فی بطول، یار نہیں، فی في تنبور، تنبور،
امام قاضی شرح رحمہ اللہ کے پاس ایک فیصلہ آیا ڈھول کے بارے میں. ڈھول فضول سی چیز ہے نا. تو قاضی صاحب نے کیا فیصلہ, اس کو کسی نے توڑا تھا, کیا فیصلہ کیا قاضی شرح نے؟ فلم یقضی فیہ بشیء, اس میں کوئی کسی قسم کا توان نہیں لگایا, توڑنے والے پر کوئی توان نہیں لگایا. بس ٹھیک ہے, ڈھول ہے, ٹوٹ گیا, ختم ہوگی بات. حدثنا ابو عاصم الضحاک کیونکہ بیکار چیز ہے نا, جس کا نقصان ہے نفع کوئی نہیں. جی ٹھیک ہے. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نيرانا, آپ نے دیکھی آگ, نار کی جمع آگیں, آگ تو قاد یوم خیبر, جو جلائی جا رہی تھی خیبر کے دن. اگاں بال رہی ہیں سن, اور مجھے خیر ہے. فقال علامات قاد هذه, یہ کس چیز پر آگے جلائی جا رہی ہیں؟ حاضر نیران, نار کی جمع. قالوا على الخمور ہومر آگے بھی پڑھے انسیتی, الحمر انسیت, انشیت. انہوں نے کہا جی گھریلو گدوں پر. یہ جو گدے ہمارے گدے نا, یہ ہے گھریلو گدے. قال اکسروها, آپ نے فرمایا باب کیا تھا؟ توڑنا. شراب کے مٹکوں کو اور مشکوں کو, جس چیز کے اندر حرام چیز موجود ہو اس کو توڑنا. تو اس کا تعلق ہے باب کے ساتھ. آپ نے فرمایا ان کو توڑ دو. کن کو؟ دیگوں کو. وَأَحْرِقُوهَا, اور ان کو بہا دو. قالوا گوشت بہا دو اور جو دیگیں ہیں وہ توڑ دو. قالوا الا نحرقوها, صحابہ نے کیا ہم ان کو بہا نہ دیں ونغسلوها, اور ان کو دھو دیں, توڑے نہ؟ قال اغسلوا, اور میں ٹھیک ہے دھو دو. اچھا جزمی. ہاں جی. قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول الحمر الا امور الانسیہ بنسب الالف والنون. یہ آناسیہ کہتے ہیں جو ہے نا, عمر الاناسیہ. یہ آناسیہ پڑھا جائے گا الف اور نون کے نصب کے ساتھ. نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ چھوڑے, وہ تو ضمہ. جو نصب کے ساتھ لفظ ملتا وہ بتائیں. وہ تو پھر رفع ہے نا, ضمہ, رفع, کسرہ, یہ بات نصب کی ہو رہی ہے. زبر کو کہتے ہیں نصب, پیش کو کیا کہیں گے؟ رفع. زیر کو کیا کہیں گے؟ رفع, نصب, جر. پھر ادھر بھج جانا ہے تو. رفع, نصب, جر. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول الکعبہ, حول الکعبہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے, کعبہ کے ارد گرد. 360 360 آگے بھی بڑھے, پورا لفظ پڑھے. نصباً, ہیں 60 نصباً. شاباش. 360 نصباً, 360 بت. ہاں جی, نصب بت. اس کی جمع انصاب پڑھی نا آپ نے, انصاب. فجعل یت, انہوں دا عقیدہ سی کہ سال دے تقریباً دن بنتے ہیں 360. ٹھیک ہے, تو روزانہ ایک بت کٹ کے پوج لیا. روزانہ دا نواں خدا, نواں روز دا خدا. اے کم فلانا کرے گا, اے کم فلانا خدا کرے گا. استغفر اللہ. جی فلانے دن کہتے گا فجعل یطعنها, تو آپ شروع ہوئے ان کو مارنے لگے بعود لکڑی کے ساتھ فی یدہ, جو آپ کے ہاتھ میں تھی. لکڑی نہ توڑ رہے تھے, تانے تو چوکا مارنا, توڑنا. وجعل یقول جاء الحق, اور آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. باطل کو مٹنا ہی تھا,
انہیں مٹنا ہی مٹنا سی. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ القاسم عن عائشہ انها كانت اتخذت على صحوة. حضرت عائشہ نے بنایا اپنے گھر کے سیبان پر صحوة لها سترا سترن میں نے پردہ. فيه تماثيل. کیسا پردہ؟ جس کے اندر تصویریں تھیں. ہاں تماثیر، تمثار کی جمع، تصویروں والا پردہ، نقش و نگار والا پردہ. فہتکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھاڑ دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فاتخذت منہ نمورا. غلط پڑھ رہے ہیں، پڑھیں جلدی بنیں. نمرقتین. نمرقتین. اس کو پھاڑا اور بنا لی اس کے 2 گدے، ان کے اوپر اور ایک کپڑا چڑھا لیا، بس وہ تصویریں ختم. فکانتا فی البیت یجلس علیہما. وہ گھر میں موجود ہوتے، وہ 2 گدے، آپ ان پر بیٹھا کرتے تھے. ساڑن دی بجائے یا ضائع ہاں ضائع کرنے دی بجائے تھلے والے لے جاؤ. تھلے لے جاؤ. جن چ روح آ جائے بس. باب من قتل دون مالہ. اللہ اکبر. جو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے اپنے مال کی حفاظت میں، اس کا کیا حکم ہے؟ حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا سعید بن ابی ایوب حدثنی ابی الاسود عن اکرمہ. دیکھیں نا جی، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو مر رہا ہے دنیا کے لالچ میں. دنیا کے لالچ میں مر رہا ہے، وہ کیسے شہید ہے؟ اپنا مال بچا رہا ہے، وہ شہید کیسے ہو گیا؟ اس کو آپ کیسے شہید کہیں گے؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ نہیں، حدیث تو ہے نا، منکرین حدیث بھی تو بڑے ہیں نا، وہ بھی تو دنا رہے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ دیکھیں جی، آپ کا مال کوئی بندہ لوٹ کے جا رہا ہے، وہ جو آیا ہے ڈاکو، اس کا کیا حق ہے آپ کے مال پہ؟ ہاں جی، وہ ضائع کرے گا، وہ خراب کرے گا، کسی اور کو بھی نقصان پہنچائے گا. اور اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، تم وہ مال بے وقوفوں کو نہ دو. لا تؤتوا السفهاء. تم ڈاکوؤں چوروں کو وہ مال نہ دو. ہاں جی. حدثنا ابو الاسود عن اکرمہ عن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ وهو شہید. آپ نے فرمایا جو مار دیا گیا اپنے مال کی حفاظت میں وہ شہید. باب اذا کسر کسعۃ او شیئا لغیرہ. جب کسی کا کوئی توڑ دے پیالہ یا کوئی اور چیز. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ بن سعید عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ. تھے آپ اپنی کسی عورت کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، لکھا ہوا نہیں نیچے؟ چلے، حضرت عائشہ کے پاس آپ موجود تھے. فارسلت احدى امہات المؤمنین. تو بھیجا ایک امہات المومنین میں سے، کیا بھیجا؟ مع خادم. اپنے خادم کو دے کر بکسعتی پیالہ، کسا میں نا پیالہ، جو پلیٹ نما ہو نا، بڑا پیالہ جس میں کھانا رکھا جائے، بکسعتی فیہا طعام. اس کے اندر کھانا تھا. فضربت بیدہا. اس ماں نے مارا اپنا ہاتھ جس کے گھر آپ موجود تھے. سوکنا پھر سوکنا ہی ہوتی ہے نا جی. مارا اس نے اپنا ہاتھ، فکسرت الکسعۃ. توڑ دیا اس پیالے کو. فضمہا. آگے پڑھے. وجعل فیہا الطعام. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملایا، جوڑا اور اس میں رکھا کھانا. وقال کلوا وحبس الرسول. اور آج میں کھاؤ. ایک حدیث میں آج میں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، غارت امکم، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. آج میں کھاؤ، کھانا کھاؤ.
والکسعۃ حتی فضاؤ پیچھے پڑے نا، پتہ نہیں لگ رہا آپ کو. وحبس الرسول اور آپ نے روک لیا قاصد کو وکسعۃ اور پیالے، ٹوٹے ہوئے پیالے کو، حتی فرغوا یہاں تک کہ وہ سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر مہمان بھی موجود تھے. فدفع الکسعۃ الصحیحۃ. اچھا، جتنے اختلاف ہوتے ہیں نا خاندان کے اندر اور گھر کے اندر، فیملی کے اندر، ہاں جی، خامد کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. ہاں بالکل خامد کور کر سکتا ہے، اس کا بڑا ٹائم نال کر لے. عمل دخل ہوتا ہے. لیکن نا وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ایکشن لیتے، حضرت عائشہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، لڑائی شروع ہو جاتی. لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا سی. آپ نے حکمت سے کام لے لیا، پیالے کو روک لیا، اور رسول کو جو قاصد تھا لے کے آیا تھا اس کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے، کہا یہ ٹوٹا پیالہ تم رکھو اور اپنا صحیح پیالہ اس کو دے دو. یہ ہے حکمت. ہاں جی، جس نے بھی بھیجا تھا سوکن سے بس سوکن دے. فدفع الکسعۃ کہتے ہیں صفیہ نے بھیجا تھا، گھر حضرت عائشہ کا تھا. فدفع الکسعۃ الصحیحۃ. آپ نے بھیج دیا، یعنی لٹا دیا صحیح پیالہ وحبس المکسورۃ. اور رکھ لیا ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے جی، کیا ہی بات، انصاف ہو رہا ہے نا، کہتے ہیں عدل. عدل. کیا ہی بات. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب حدثنا حمید حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے باب شاباش. اذا ہدم حائطا فلیبن مثلہ. لو جی، یہ حدیث آپ نے پہلے 4-5 دفعہ پڑھی ہے. جب وہ گرا دے کسی کی دیوار، پس چاہیے کہ وہ اس جیسی بنا دے، اس جیسی. بنا لے. پتہ ہے آپ کو کیا حدیث کیا آئے گی؟ پتہ ہے؟ پڑھنے سے پہلے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، حضرت جریج، اللہ کے ولی کی حدیث آئے گی، جریج کی. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا جریج. امام بخاری کی سوچ ہے نا جی. ہیں دیکھیں کہاں استدلال کر رہے ہیں، کیسے استنباط کر رہے ہیں، مسئلے نکال رہے ہیں. جی چلیں شاباش. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا جریج بن حازم عن محمد بن سیرین عن ابی ان ہریرہ محمد ابن جار مجرور عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام جریج تھا. یصلی فجاءته امه. وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی. فدعته. کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی نماز تھی نا، اس میں بولنے کی اجازت تھی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں آگے چلے. فدعته فابى اس نے اس کو بلایا ان یجیبها. تو اس نے انکار کر دیا. ماں کی بات دعا، یعنی ماں کی بات پر جواب دینے سے، ماں کو جواب دینے سے انکار کر دیا. فقال اجیبها واصلی. اس نے کہا اچھا میں جواب دوں اس کو، اور میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. ثم اتته. پھر آئی، فقال اللهم لا تمته. یعنی پھر آئی، پھر بلایا. ایک روایت میں پھر آئی، 3 دفعہ بلایا، ولی نے جواب نہ دیا. ماں کو غصہ آ گیا، یا اللہ اس کو نہ موت دے. حتی تریہ وجوہ. حتی تریہ وجوہ المومسات. اللہ اس کو موت نہ دے یا تک کہ تو دکھا دے اس کو چہرہ بدکار عورتوں کا. منہ میں ساتھ جمع کسی ہے نہیں، کچھ نہیں. کوئی نہیں، ٹھیک ہے. وکان جریج فی صومعته. یا اللہ اس وقت تک یہ مرے نا جب تک کسی کنجری کا چہرہ نہ دیکھ لے. بچنا چاہیے ماں کی بد دعا سے. فقالت امرأة. پیچھے پڑھیں یار، کیا ہے آپ کو. وکان جریج فی صومعته. اور تھا جریج صومہ اپنے عبادت خانے کے اندر. قرآن میں آتا ہے نا لہدم الصوامع، 17ویں پارہ سورہ حج میں یہ جمع ہے صومہ کی. یہ واحد ہے، وہ جمع ہے. یہ واحد ہے صومہ.
جی فقالت امرأة لأفتنن وہ موجود تھے گرجے کے اندر. عورت ایک آئی کہنے لگی میں اس کو ضرور فتنے میں ڈالوں گی. لأفتنن جریجا ٹھیک ہے. فتعرضت له سامنے آئی اس کے فکلمته فابا اور اس کے ساتھ کلام کی، یعنی زنا کی دعوت دی. اللہ کے ولی نے انکار کر دیا. فاتت رائیا وہ آئی کسی چرواہے کے پاس، فامکنته من نفسها اپنا آپ اس کے حوالے کیا. فولدت غلاما اس نے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچہ جنا. فقالت هو مؤمن جریج فقالت ہوا مؤمن کیا میں نہیں یار کیا کرتے ہو. کہنے لگی، لوگوں نے پوچھا اس سے یہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے. اللہ، ماں کی بد دعا لگ گئی. فاتوه وكسروا صومعته انہوں نے کہا اچھا پتہ ہے نا کسی نیک بندے دی گل کو ہتھے نہ چڑھ جائے. انہوں نے کہا اچھا نمازیں تو بڑی پڑھتا تھا، بڑی اللہ اللہ کرتا تھا. آئے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا. فکسروا صومعته وانزلوه وسبوه وانزلوه اور اس کو معبد خانہ سے نیچے اتارا، عبادت خانہ سے نیچے اتارا اور اس کو گالی بھی دی. سبو سب سبو. فتوضا وصلى اب جریج بھی تو پھر جریج اللہ نے بری بھی تو کرنا تھا نا. جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ثم اتى الغلام پھر لڑکے کے پاس آیا. فقال من ابوك يا غلام کہتے ایک دو دن کا بچہ تھا بس. کہا او بچے تیرا باپ کون ہے؟ قال الراعي قالوا نبني صومعة بس قال الراعي اس نے کہا چروایا. پتہ چل گیا ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر لی ہے. کہنے لگے اب ہم بنا دیتے ہیں تیرا عبادت خانہ سونے کا. نبنی لفظ پڑھیں. قالوا نبني صومعتك من ذهب ذهب بنا دیتے ہیں تیرا عبادت خانہ سونے کا. قال لا اس نے کہا نہیں الا من طين مٹی کا ہی بنا دو. امام سیوطی کتاب ختم ہوگی جی، اگلی کتاب شروع ہو جائے گی. ہاں جی ماشاءاللہ. خلیل سے ایک دو دکپ لے کیا نال مجون خلیل سلفی صاحب، محمد مبشر صاحب، ہاں جی بشارت جی بشارت خوشخبری آ رہی ہیں. بشارت فاروق، حافظ عبد الرحیم سعید صاحب، زید حسین صاحب، انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے. بھائیو تم خوش نصیب ہو، حدیث کی محفل میں بیٹھے ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو حدیث کی محفل میں بیٹھے ہو. حدیث کی مجلس میں بیٹھنا ہی عبادت ہے. اللہ یہ ہم کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن یہ حصہ بنا لو اپنی زندگی کا. جا یار لے کیا فی الشرکت شراکت داری کے بارے میں نئی کتاب شروع ہوگی جی. نہیں وہ مظالم ختم ہوگی. باب الشریکت فی الطعام شرکت کرنا طعام کھانا، عام کھانا جو ہم کھاتے والنہد ہیں. والعروض نہد کہتے ہیں زیادہ سفر کو، جو کھانا سفر میں کھایا جاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہد. والعروض اور دیگر سامان میں. وکیف قسمت ما یقال ویوزن مجازکتا اور کیسے تقسیم کیا جائے جو ناپا جائے مجازتاً اندازے سے اور وزن کیا جائے. ناپا جائے وزن کیا جائے، ناپ تول کیا جائے وزن سے. او قبضتا آگے پڑھے ایک اور لفظ پڑھے. مجازکتا او قبضتا قبضتا او قبضتاً یا مٹھی بھر دینے سے. ٹھیک ہے. لما یر المسلمون فی لما نہیں لما لم یر المسلمون فی النہد باسن. تو نہد میں مسلمانوں نے کوئی حرج نہیں دیکھا، نہیں سمجھا.
ان یاکل ھذا بعضا وھذا بعضا، کہ کھا لے یہ بعض، یعنی کچھ کھانا کوئی کھانا اور کھا جائیے کوئی کھانا. کیا مطلب اس کا؟ ہم سفر مل جل کے کھانا کھا لیں. مل جل کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم سفر میں ہیں. ہاں جی، تو ہمارے سامنے آ گئی کھجوریں. چلے کھجوریں کی بات، کھجور کی بات کر لیتے ہیں. بوٹیاں آ گئی. ہاں جی، ایک کھا گیا، دو، ایک کھا گیا، 6. اس میں کوئی ہے حرج؟ اکٹھا کھا رہے ہیں کوئی حرج نہیں. اچھا وہ زیادہ کھا گئی ہے، تھوڑا کھا گیا، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں. مل جل کے کھا رہے ہیں. وکذالک مجازکۃ الذھب والفضة اور اسی طرح وزن سے دینا سونا اور چاندی، والقران فی التمر. اور دو یعنی کھجوریں ملا کے کھانا. حدثنا عبد الله بن یوسف اخبرنا مالک عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد الله انه قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت ہے جب زیادہ لوگ ہوں. اگر 2 آدمی کھا رہے ہیں نا تو 2 کھجوریں کھانی ہے تو دوسرے سے پوچھ لے. ٹھیک ہے نا بھائی میں نے 2 کھانی ہے، پوچھ لے. آگے حدیث آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسن قبل الساحل. آپ نے بھیجا ایک لشکر ساحل کی طرف، ساحل کنارہ سمندر. فامر علیہم، یہ کہتے ہیں 8 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کا. ان کا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو. وہم 300، وہ 300 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 3. وانا فیہم فخرجنا حتی اذا كنا ببعض الطریق. جابر کہتے ہیں میں بھی ان میں موجود تھا جب ہم پہنچے کسی رستے کے اندر، یا کس جگہ پہ پہنچے. فانی الزاد، تو جو زاد تھا نا، زاد راہ جو لے کے آئے تھے وہ ختم ہو گیا. فانے یا یفنا بار وزن علی میال. عالم راضی ارزا. ٹھیک ہے. فانی الزاد فامر ابو عبیدہ بازواد ذلک الجیش. تو حکم دیا ابو عبیدہ نے اس لشکر کے اندر جتنا زیادہ رہا تھا نا اس کو اکٹھا کیا جائے. فجمع ذلک کلہ، وہ سارا کا سارا جمع کیا گیا. مزوادی تمر، نہیں لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ. کلہ مزوادی تمر نہیں پڑھے نا، فکانا چھوڑ رہے ہیں یار، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بعد میں بتایا گیا. مزوادی تمر وکانا، پیچھے پڑھے نا. فجمع ذلک کلہ مزوادی تمر وکانا. ہاں، مزواد ہے تمرن، کھجوروں کے 2 تھیلے. وہ سارا کتنا ہو گیا؟ اکٹھا کروایا گیا تو سارا 2 تھیلے ہو گیا. چلے چلے کام. وکانا یکویتنا کل یوم قلیلا قلیلا. وکانا یکویتنا، ٹھیک ہے، ہمیں دیتے تھے روزانہ تھوڑا تھوڑا. حتی فانیہ فلم تکن تصیبنا الا تمرۃ تمرۃ. حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گیا. پھر آپ ہمیں دینے لگے ایک ایک کھجور. فقلت وما تغنی تمرۃ. میں نے کہا ایک ایک کھجور سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ لقد وجدنا فقدها حین فنیت. صحابی کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا اس کے فقدان کو جب وہ بھی ختم ہوگی، جب وہ ایک ایک بھی ختم ہوگی پھر ہمیں پتہ چلا ایک کھجوری بڑی تھی. ہمیں اس کی قدر کا علم ہوا بعد میں جب وہ بھی ختم ہوگی، ایک بھی نہ رہی. فنصیب ثم امر براحلۃ. فنصیب ثم امر پیچھے 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 پڑے. حین فنیت قال ثم انتهینا الی البحر. ہاں، پھر ہم گئے سمندر کے پاس. فاذا حوت مثل الضرب. مثل ضرب، ضرب بروزن کتف. ایک مچھلی پہاڑ جتنی بڑی. فاکل منہ ذالک الجیش. کھایا اس مچھلی کو اس لشکر نے. ثمانیہ عشرۃ لیلۃ. کتنے دن؟ 18 دن. کتنے بندے تھے؟ 300. کھاتے رہے 18 دن. مچھلی بہت بڑی تھی. ثم امر ابو عبیدہ بذلائین. پھر حکم کیا ابو عبیدہ نے ساتھ دو پسلیوں کے، اس کی پسلیوں میں سے. فنصیب ثم امر براحلۃ. یہ ساری عبارت آپ نے پہلے چھوڑی ہے. کیا ہے آپ کی؟ کوئی پٹی لگی ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر؟ وہ کھڑی کی گئی، جو پسلیاں تھیں نا مچھلی کی وہ کھڑی کی گئی. ثم امر فنصبا. آگے پڑھے. ثم امر براحلۃ فروحلت. پھر آپ نے حکم دیا گیا
آپ نے حکم کیا ساتھ ایک سواری کے یعنی اونٹ کے، ثم مرت فروحلت اس کو گزارا گیا، ثم مرت وہ گزرا تحتہما ان دونوں کے نیچے سے، پسلیوں کے نیچے سے، اتنی بڑی مچھلی فلم تصبہم ما فلم تصبہم، فلم تصبہما آگے پڑھے، بس فلم تصبہما، تو وہ جو گزری نا سواری یا شاہ سوار جو اس کے اوپر تھا وہ نہ ٹچ ہوا ان دونوں کے ساتھ، دونوں پسلیوں کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو. ٹچ بھی نہ ہوا، گزر گیا آسانی سے نیچے سے۔ حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع قال خفت ازواد القوم کم پڑ گئے قوم کے توشے، واملکوا املکو اور وہ محتاج ہو گئے۔ یہ لفظ کہاں سے آیا املکو محتاج ہو گئے؟ قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا اولادکم من املاک، محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، محتاج ہو گئے۔ فاتوا النبی صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فی نہر ابلہم کس لیے آئے؟ اجازت لینے کے لیے کہ وہ اونٹ ذبح کر لیں۔ فاذن لهم فلاقیہم عمر آپ نے ان کو اجازت دے دی، پس ملے ان کو حضرت عمر، فاخبروہ حضرت عمر کو بتایا لوگوں نے، فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم، اور میں کیا کرو گے اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد؟ اگر اونٹ ذبح ہو جائیں گے تو پھر کیسے کار پہنچو گے، کیسے جنگ کرو گے، کیسے سفر کرو گے؟ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر کے پھر بعد میں کیا کریں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے نادی فی الناس اعلان کر لوگوں میں، یاتون بفضل ازوادہم، وہ لے آئیں اپنے بچے ہوئے توشے جو ہے نا تھوڑا بہت وہ اکٹھا کر دو۔ فبوسیت لذالک نتون، نتاؤ، نتا کہتے ہیں چمڑے کے دسترخوان کو، بچھایا گیا چمڑے کا ایک دسترخوان، وجعلوہ علی النتائی، اور ان توشوں کو ڈال دیا دسترخوان کے اوپر۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا وبرک علیہ، اللہ کے رسول اٹھے، دعا کی اور برکت کی دعا کی، ثم دعاہم باوعیتہم، پھر فرمایا منگا لو اپنے برتن، اور لے آؤ برتن پری جاؤ، معجزہ ظاہر ہو گیا۔ فاختصن الناس، فاحتس الناس، لوگ چلو بھر بھر کے لینے لگے، حتی احتسا یحتسی، حتی فرغوا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے، یعنی کھا بھی لیا برتن بھی بھر لیے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پھر آپ نے لوگوں کو عقیدہ بھی سکھا دیا، یہ نہ کو سمجھے کہ یہ کام نبی نے کیا ہے اس میں کوئی نبی کا کمال ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نہ کو سمجھے کہ محمد مشکل کشا ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممتاز اسلم صاحب جی السلام علیکم، عبد المنان صاحب اللہ آپ کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے۔ ہاں جی، ہاں جی، مشتاق علی صاحب ماشاءاللہ، سارے ہمارے پیارے پیارے دوست بھائی بچے نوجوان۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی حدثنا ابو النجاشی قال سمعت رافع کیا بن کیا ابو النجا، ابو النجاشی، کیوں؟ ابو کسی، کیا بات ہے، کیا ابو النجاشی جی، بڑا صرف نبی بندہ ہے تو بھائی، قال سمعت رافع بن خدیج، کی بنے جی اندر نجاشی؟ مضاف الیہ جی، غلط کہہ رہے ہیں، ابو النجاشی یہ بھول گیا بیچارہ۔ قال سمعت رافع بن خدیج قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ اب علیہ نماز وسلم پڑھتے تھے نبی الاسلام کے ساتھ مل کے، العصر کون سی نماز؟ اثر کی. عصر کی۔ فننهر جزورا، دیکھیے عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا، ہم ذبح کرتے اونٹ، فتقسم 10 قسم، اچھا جی، وہ تقسیم کیا جاتا 10 حصوں میں، 10 کتنے؟ 10 حصوں میں۔ قربانی میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں اونٹ کے اندر؟ 7، 10 10 10
10 پکی حدیث، آگے اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں۔ فناکل گائے کے اندر کتنے؟ نزیجن، جی خالد صاحب، خالد صاحب ادھر میرے کو اچھا میں کا شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اونٹ کے اندر کتنے حصے؟ 10، اور گائے کے اندر کتنے؟ 7، اور بکری کے اندر کتنے؟ 1 only. اچھا ٹھیک ہے، یاد ٹھیک ہے جی، شکریہ جی۔ واحد فناکل لحما نزیجا قبل ان تغرب الشمس، اللہ اکبر، حصے بنائے جاتے، اونٹ ذبح کیا جاتا، ہم کھاتے تھے گوشت پکا ہوا سورج غروب ہونے سے پہلے، ابھی سورج ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ذبح بھی ہو جاتا، گوشت بن بھی جاتا، وہ پک بھی جاتا، وہ کھایا بھی جاتا، پھر جا کے مغرب کی نماز ہوتی، اتنا ٹائم ہوتا تھا۔ چلے جی۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن اسامہ عن برید عن ابی بردہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو، اشعریین، اشر قبیلے کے جو لوگ ہیں نا اشعریین، وہ جب محتاج ہوتے ہیں نا غزوے میں، وقل طعام ایالہم بالمدینہ، اور ان کے کھانے کم پڑ جاتے ہیں مدینہ میں، جمعوا ما کان عندهم فی ثوب واحد، تو جو ان کے پاس ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں، ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد پھر ان کو تقسیم کر دیتے ایک برتن میں بالسویۃ، 7 برابری کے، فہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے میں ان سے، یعنی کٹھ میں برکت ہے۔ یعنی اس تو فائدہ اٹھانے نے ہاں جی، اگر ہون بھی ہو جاتا، اگر اب بھی ہو جائے تو اس میں برکت ہے، چہ جائے کہ بندہ اکیلا اکیلا کھائے، اگر ملا کے کھا لے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا میں نا بڑی دفعہ گیا ہوں، ہمارے جو ساتھی ہیں نا دعویٰ والے، جی ان کی مساجد میں جی تقریر کرنے کے لیے، ان کا بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ جب کھاتے ہیں نا مل کے کھاتے ہیں، جی، ایسے ہی ہے نا، ایسے 6 ہاں جی، 7 7 کٹھے ہاں 6 سے 5 5 7 7 اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، اس میں برکت ہے، بلکہ ہم تو ان کے مہمان ہوتے ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیتے، آپ بھی کھائیں جی۔ باب ما کان من خلیطین فإنہما یتراجعان بینہما جو بالسویۃ، مال ہو 2 حصے داروں کا تو وہ اس کو بانٹ لیں 7 برابری کے، مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی بکریاں یا اونٹ یا بھینس یا گائیں اکٹھی ہیں، تحصیلدار آ گیا، زکوٰۃ لینے والا آ گیا، میری زکوٰۃ بھی آپ نے دے دی اور اپنی زکوٰۃ بھی آپ نے دے دی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے چاہیے کہ جو آپ نے میری طرف سے زکوٰۃ دی ہے وہ میں آپ کو لٹا دوں، یہ مطلب اس کا، کیونکہ ہم دونوں حصے دار تھے، ہم شریک تھے۔ ہاں جی۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن المثنى حدثني ابی حدثني سمامة بن عبد الله ابن انس ان انسا حدثه ان ابا بکر كتب له فریضۃ الصدقۃ التي، صدقہ کا فریضہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما كان من خلیطین فإنهما يتراجعان بینهما بالسویۃ۔ چلے ٹھیک ہے۔ باب قسمت الغنم، غنم ہے، غنم، بکریوں کو تقسیم کرنا۔ حدثنا علی بن الحکم الانصاری اخبرنا ابو عوانہ عن سعید بن مسروق عن ابایۃ بن رفاعۃ بن رافع بن خدیج عن جدہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ فاصاب الناس جوع، ذوالحلیفہ میں تھے، لوگوں کو بھوک لگ گئی، فاصابوا ابلا وغنما، فاصابو، ابلا وغنما، انہیں ملے اونٹ اور بکریاں، قال وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخرایات القوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے تھے، پیچھے کہ پچھلی صفوں میں، فاجلوا وذبحوا، اچھا لوگوں نے جلدی کی، وذبح اور ذبح کر دیا کس کو؟ ونصبوا القدور، اور رکھ دی دیگے، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور آپ نے حکم کیا 7 دیگوں کے، اکفیت، فاکفیت ثم قسم، وہ الٹا دی گئی، کیوں جی یہ کیوں الٹا دی گئی؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ چلے وہ تو گدھوں کا گوشت تھا، وہ تو آرام تھا، اونٹ تو آرام نہیں نا، کیوں الٹا دی گئی دیگیں؟ اور بکر کیوں الٹا دی گئی؟ اس لیے کہ ابھی غنیمتیں تقسیم نہیں ہوئی تھی، اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو الٹا دو، یہ کیوں تم نے کیا ہے؟
ثم قسم فعدل عشرة پھر آپ نے تقسیم کیا من الغنم ببعیر، تو 10 بکریاں دی آپ نے ایک اونٹ کے بدلے. لو جی اب تو واضح ہو گیا. 10 بکریاں دی آپ نے ایک اونٹ کے بدلے. 10 ونڈیاں آئی. ہاں جی. فندى منها بعیر ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، فطلبوه فآیاهم، لوگ اس کے پیچھے لگے، اس نے ان کو تھکا دیا، وہ ناقابو آیا. وکان فی القوم خیل یسیرۃ، اور قوم کے اندر بہت تھوڑے گھوڑے تھے، گھوڑوں کی بھی قلت تھی. فاحوى رجل منهم بسهم، مارا ایک آدمی نے اس کو تیر، بسہم بنا تیر. فحبسه اللہ، اللہ نے اس کو روک لیا اور نے کہا چلو اینج تک قابو آئے گا نا. اونٹ اتھے بہ گیا. ثم قال ان لهذه البهائم، اور میا یہ جو جانور ہے نا ان کے لیے ہوتا ہے بھاگنا، جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں، عوابد الوحشی، فما غلبكم منها، جو تم پہ غالب آ جائے فاصنعوا به هكذا. ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. فقال جدی انا نرجو او نخاف العدو غدا، میرے دادے نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں یا ہم ڈر رہے ہیں کہ کل دشمن سے ہماری ملاقات ہوگی، ولیست معنا مدن، اور ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں. افنذبح بالقصب، کیا ہم کانے کے ساتھ، جو نوکدار کانا ہوتا ہے اس کو قصب کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ قال ما انہر الدم، آپ نے فرمایا جو چیز خون بہا دے وذکر اسم اللہ اور اللہ کا نام لیا جائے، فقلوہ لیس السن، نہیں فکلو، اس کو کھا لو، اس کو. لیکن 2 چیزیں نہیں، لیسا سننا، نہ ہو وہ دانت، والظفرا، اور نہ ہو وہ ناخن. ناخن اور دانت کے ساتھ ذبح نہیں کرنا، کہتے ہیں اس میں زہر ہوتی ہے. اور بھی کوئی حکمتیں ہوں گی، بل ہم تو سنت سمجھ کے اس کو مان رہے ہیں کہ نبی اسلام کا حکم ہے کہ دانت کے ساتھ اور ناخن کے ساتھ ذبح نہیں کرنا، زہر ہو یا نہ ہو جو بھی ہو. ہم تو سنت سمجھ کے، حدیث سمجھ کے عمل کریں گے. وسأحدثكم عن ذلك اما السن میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں اس بارے میں. اے پر دانت فعظم، وہ ہڈی ہے، واما الظفر اور ناخن وہ حبشیوں کی چھری ہے. مدل حبشہ، مدا میں چھری. باول القران فی التمر بین الشرکاء حتی یستاذن اصحابہ، 2 کھجوریں کھانا ساتھیوں کے درمیان یہاں تک کہ پوچھ لے اپنے ساتھی سے. حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا سفیان حدثنا جبلۃ حدثنا بن سہیم سمعت ابن عمر یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل، یقرن الرجل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بین التمرتین، آدمی 2 کھجوریں ملا کے کھائے جميعا حتی یستاذن اصحابہ. چلیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن جبلۃ قال كنا بالمدینہ فاصابتنا سنۃ فكان ابن الزبیر یرزقنا التمر، ہم پہ قید سالی آ گئی، عبداللہ بن زبیر ہمیں دیتے تھے کھجوریں. وكان ابن عمر یمر بنا، عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے. فیقول لا تقرنوا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الاقران الا ان یستاذن الرجل، 2 ملا کے نہ کھاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اقران سے، مگر یہ کہ پوچھ لے اپنے ساتھی سے. یستاذن الرجل منکم اخاہ. ٹھیک ہے. کدی تسی بھی پڑھ لیا کرو کہ سارا ساڑھے تے سٹیا ہوا جی. ایک حدیث پڑھیا کرو، ایک، زیادہ نہیں. آج کیا ہے؟ آج روز پر ہے جی. ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ ہاں جی، یہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گی کلاس انشاءاللہ. بھائی جان ہم نے صرف بخاری نہیں، پوری سیاست پڑھانی ہے ایسے پوری انشاءاللہ. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ہمیں نہیں چھوڑنا. اور جب ہم نے بخاری ختم کرنی ہے نا، یہ جتنے ہمارے ساتھی سن رہے ہیں نا، ہمارے بھائی جتنے سن رہے ہیں، ہم نے ان سب کو دعوت بھی دینی ہے. ہاں جی. اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جیسے فیصل شاہ ہے اور دوسرے وہ کمبو صاحب، جوید صاحب یا اور ساتھی توحیدی صاحب ہیں، ابو محمد صاحب ہیں، ہاں جی،
ان کو ہم نے اسناد بھی دینی انشاءاللہ، انشاءاللہ کیونکہ یہ تو روزانہ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو سندیں بھی دینی انشاءاللہ، اس لیے آپ یاد کیا کریں، بعد میں مطالعہ کیا کریں، ہاں جی پہلے بھی پڑھا کریں۔ ابو محمد تو کتاب کھول کے پڑھتا ہے نا جی، قاری عبدالعزیز صاحب بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء، حصے داروں کے درمیان، ساجیوں کے درمیان چیزوں کی قیمت لگانا، عدل والی قیمت، بقیمت عدل، تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل۔ حدثنا عمران بن میسرۃ حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شخصا له۔ اچھا جی، یہ حدیث آ رہی ہے، یہ آگے آئے گی، بار بار آئے گی، کئی ایک مقام پر آئے گی، یہ آپ نے پہلے سمجھ لینی ہے مجھ سے، پھر آپ نے پڑھنی ہے، اور دوبارہ میں نے آپ کو سمجھانی بھی نہیں، میں نے ترجمہ تک نہیں کرنا۔ ایک غلام ہے میرا اور بابا جی خالد صاحب کا مثلاً، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ غلام کے اندر کتنے حصے دار ہیں؟ دو، خالد صاحب کا اور اکبر اسد کا۔ میں اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے، آدھا تو میں نے آزاد کر دیا، ہاں جی، اب میں نے کیا کرنا ہے، اگر میرے پاس مال ہے تو میں اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے وہ دوسرا آدھا بھی آزاد کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پیسے خالد صاحب کو دے دیں، پیسے میں خالد صاحب کو دے دوں، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، خالد صاحب کو میں نے پیسے دے دینے اور میں نے وہ غلام آزاد کر دینا ہے۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں، ہاں جی، پھر وہ تو لٹکا رہے گا درمیان میں، پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے کام لیا جائے، اس سے کموایا جائے، محنت کروائی جائے، لیکن اس پہ مشقت نہ ڈالی جائے۔ جب وہ اپنے پیسے ادا ہو جائے کر لے، وہ خالد صاحب کا جو حصہ ہے وہ محنت کر کے کما کے ان کو دے دے، تو پھر وہ مکمل آزاد ہے۔ لیکن اگر میں نے آدھا کر دیا آزاد، مجھے چاہے، اگر میرے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، مال ہے، تو مجھے آزاد کرنا چاہیے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے مجھے چاہیے کہ میں خالد صاحب کو دے دوں، ہاں جی، یا وہ اپنی محنت مزدوری کر کے یا وہ پھر محنت کر کے وہ خود ادا کرے۔ خالد صاحب آزاد ہی نہ کرنا چاہے تو کیسے جی؟ خالد صاحب کہے میں نے آزاد نہیں کرنا۔ نہیں، خالد صاحب کون آزاد کریں گے؟ میں نے کر دی ہے، خالد صاحب کو بھی کر دینا چاہیے، کیونکہ غلام آزاد کرنا ثواب بڑا ہے۔ اگر آزاد کر دے، نہیں کرنا چاہتا تو پیسے لے لے، ٹھیک ہے جی، اگر ویسے ہی کر دے پھر تو بڑی بات ہے۔ یعنی یہ جو اس کی خواہش ہے نا وہ پیسے لے کے پوری ہوگی، ہاں جی، یعنی پیسے کے بدلے میں ہوتا ہے، اگر ہاں ہم جی، پیسے ادا ہو گئے بس پھر تو کوئی بات نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں زبر تو نہیں نا۔ ہاں نہیں، زبر نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم آپ نہیں آزاد کرنا چاہتے تو پھر بھی ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہے، لیکن آپ اس پہ مشقت نہ ڈالیں، زبردستی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شخصا له من عبد، جو آزاد کرے اپنا حصہ غلام کی جانب سے، او شرکن، اور شرکن، اس کا معنی بھی حصہ ہو گیا نا، یعنی شخصن فرمایا یا شرکن، معنی ایک ہی ہے، او قال نصیبا، یا نصیب، شخص، شرک، نصیب، ہاں جی، وکان له ما یبلغ ثمنہ، اور ہو آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال جو پہنچ جائے اس کی قیمت کو، سمجھ آ رہی ہے، اور ہو آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال جو پہنچ جائے اس کی قیمت کو، فہو عتیق، وہ غلام آزاد ہے۔ والا فقد عتق، اگر نہیں، کیا نہیں، عتق منہ، مال نہیں، یا دوسرا چھوڑنا نہیں چاہتا، جیسے انہوں نے بات کی ہے، وہ آزاد نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وَإِلَّا آگے پڑھیں، فقد عتق منہ، ما عتق، ما عتق، ٹھیک ہے، تو پھر آزاد ہو گیا اس سے جو آزاد ہو گیا، جتنا آزاد ہے وہ آزاد ہے، جتنا غلام ہے غلام ہے۔ قال لا ادری قوله عتق منہ، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا یہ جو عتق من ہو، قول من نافع یہ نافع کی بات ہے او یا فی الحدیث یہ حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی نافع نے کہا یہ حدیث ہے، یہ نہیں حدثنا مجھے پتا، دیانت داری دیکھ لیں محدثین کی، چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں جی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نافع کی بات ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، گل ٹھوک دینا، ہاں جی،
جی میں بندے آج کل ہاں جی گل بنا لیتے یعنی کتنی دیانتداری ہے. جس کا نہیں پتہ کہتے ہیں نہیں پتہ، جس کا پتہ ہے وہ ہمیں سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. حدثنا بشر کتنی احتیاط ہے. کتنے احتیاط ہے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الناظر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوكه جو آزاد کرے اپنے غلام کے حصے میں سے فعليه خلاصه في ماله اس کے ذمے ہے اس کو چھڑانا اپنے مال سے. فإن لم يكن له مال اگر اس کے پاس مال نہ ہو قوم المملوك غلام کی قیمت لگائی جائے گی، قیمتها قیمت انصاف والی. ثم استسعي غیر مشقوق علیہ ثم استسعی، پھر اس سے کموایا جائے گا، محنت کرائی جائے گی، اس پہ مشقت نہیں ڈالی جائے گی. باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه والاستہام میں ہی پڑھ لیں. یہ باب کا سارا مضاف الیہ بنا لیں، یعنی مطوف اس کا تفص پر ڈال لیں. قسمتی استہامی قسمت تقسیم کرنا، ہاں جی، قرآن اندازی کرنا تقسیم میں، اور اس کا معنی بھی قرآن اندازی کرنا والا استہام. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا قال سمعت جس میں عامر لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا احتمال ہو تقسیم کے اندر، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اندازی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے نا، تو اپنی بیویوں کے درمیان، کیونکہ حق تو سب کا تھا، سب کو ساتھ جانے کا حق تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ جھگڑے سے بچنے کے لیے قرآن اندازی کر لیتے. جس کا قرآن نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشیر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز یہ حدیث غور سننی ہے. مثال اس شخص کی جو قائم ہے اللہ کی حدوں پر، والواقع فيها، اور اس کی مثال جو اس میں واقع ہے، یہ اللہ کی حدوں کے اندر پڑ جاتا ہے، حد توڑتا ہے، یہ توڑنے والا. كمثل قوم کیا مسئلہ قومن، ان لوگوں کی طرح ہے. استهموا على سفینہ ہاں، یہ قرآن اندازی، جنہوں نے قرآن اندازی کی ایک کشتی کے بارے میں، فاصاب بعضهم اعلاها ہاں جی، بعض کو مل گیا اوپر والا حصہ وبعضهم اسفلها، اور بعض کو مل گیا نیچے نیچے والا حصہ. بعض اوپر بعض نیچے بیٹھ گئے قرآن اندازی کر کے. فكان الذي في اسفلها، تو جو اسفلہا فی اسفلہا، جو نچلے حصے میں موجود تھے، اذا استسقوا جب وہ پیاسے ہو گئے، ان کے یعنی ان کو پانی کی طلب ہوئی، من الماء مروا على من فوقهم، اللہ مرو، وہ گزرے اوپر والوں کے پاس سے. فقالوا پانی تو اتو لینا آنا سی، پانی لینے کے لیے آئے اوپر سے. فقالوا لو انا خرقنا في نصيب. اچھا، وہ آئے پانی لینے کے لیے، ظاہر ان کو تکلیف ہوگی، وہی ہوگی، انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہوگی، تو یہ کہنے لگے نیچے والے، کاش کہ ہم توڑ دیں کشتی کو. لو انا، خرقنا کاش کہ ہم سوراخ کر دیں في نصيبنا خرقا، ہمارا جو حصہ ہے نا نیچے، یعنی نیچے سے ہم کشتی کو تھوڑا سا سوراخ کر دیں، یعنی اتنی توڑیں، اتنا سوراخ کریں کہ ہم پانی لے سکیں. تو اب کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، سب کا نقصان. ولم نؤذي من فوقنا اور ہم نہ تکلیف دیں اوپر والوں کو. فان يتركوهم، اچھا، اگر یہ ان کو چھوڑ رکھیں گے، کون؟ اوپر والے، تو پھر کیا ہوگا؟ وما ارادوا ان کو چھوڑ رکھیں اور جو وہ چاہتے ہیں، واهلكوا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے. ہلاکو نہیں پڑھنا، هلكوا جميعا، سارے کے سارے ہلاک، تھلے والے بھی گئے، اوپر والے بھی گئے، سب ڈوب گئے. وان اخذوا على ايديهم، اگر پکڑ لیں ان کے ہاتھ، نجوا، یعنی ان کو روک لیں، تو یہ بھی نجات پا جائیں گے اور وہ سارے نجات پا جائیں گے. جميعا. باب شرکت کیا الیتیم، یعنی سوسائٹی کے اندر اگر تھوڑے آدمی خراب ہوں، تھوڑے آدمی سوسائٹی کے اندر اگر وہ خراب ہیں، ہاں جی، تو وہ دوسروں کو ہی خراب کر دیں گے. ایسے اگر دوسرے ان کو نہ روکیں گے تو وہ جو چند آدمی ہیں نا تھوڑے سے، وہ دوسروں کو بھی تباہ کر دیں گے. اس لیے ان کو روکنا چاہیے تاکہ پورا معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے. باب شرکت الیتیم و اہل المیراث.
اچھا جی، یہ حدیث پھر تھوڑی سی مشکل ہے. اہل میراث کے ساتھ یتیم کی شرکت. حدثنا الويسي حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة. دیکھیں نا، آپ کا بچہ ٹھیک ہے، آپ کے بچے، آپ کی اولاد ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مجھے کیا ہے، گوانڈیاں دے بچے خراب نے، شرارتی نے، ہاں جی، اوارا نے، لٹر نے، سانو کی ہے، ساڈے تے ٹھیک نے نا، جتھے کوئی لگے رہنے جدو لگے رہے سانو کی ہے، ساڈا کی نقصان ہے. لیکن وہ نقصان ہوگا، وہ خرابی، وہ شرارت آپ کے گھر کے اندر بھی آ جائے گی آئے گی بالکل، اگر نہ روکا تو. اگر آپ نے نہ روکا. وہ آپ کے بچوں کو بھی کبھی نہ کبھی خراب کریں گے، اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ آپ بھی خرابی سے بچ جائیں. ہاں جی. وقال یہ ہاں کیا ہے جی سردار صاحب؟ ہاں جی. ہاں کیا ہے؟ اب میں کیا کہوں آپ کو، بڑی دفعہ بتایا ہے، نہیں بتائیں جی. دوبارہ سند لا رہے ہیں. امام صاحب دوبارہ سند لا رہے ہیں، پھیر کے دوبارہ سند لا رہے ہیں. پھر کے دوبارہ سمجھا. چلیں جی، چلیں، شاباش، ہم تو تھک گئے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله عز وجل. اللہ کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا. عروہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ شاگرد بھی اور بانجے. شاگرد بھی اور بھانجے بھی. عروہ بن زبیر بن عوام حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور ان کے تربیت یافتہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا اگر طَابَ تمہیں لَكُم ڈر مِنَ ہے النِّسَاءِ. کہ تم نہیں انصاف کر سکتے یتیموں کے بارے میں، فن کی ہو، پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں عورتیں، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4. قالت یا ابن اختی. اس نے کہا عائشہ نے، اے میری بہن کے بچے، یبنا اختی پڑھنا، یبنو نہیں پڑھنا، مضاف یا الیہ. ابن اختی. ہی الیتیمۃ وہ یتیم بچی ہے تکون فی حجر ولیہا، جو ہو اپنے ولی کی گود میں، یعنی پرورش میں. یتیم تشارک فی مالہ، وہ شریک ہو جائے اس کے مال کے اندر، فیعجبہ مالہا، تو اچھا لگے اس کو، ولی کو، یعنی جس کی وہ پرورش کے اندر ہے، اچھا لگے اس کو اس کا مال اور اس کا حسن جمال. فیرید ولیہا ان یتزوجا، تو وہ ولی چاہتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، بغیر ان یقسط فی صداقہا، علاوہ اس کے کہ وہ پورا دے اس کو اس کا حق مہر، فیعطیہا، اور دے اس کو مثل ما یعطیہا غیرہ، مثل اس کی جو دیتا ہے اس کا غیر. یعنی اس کا مال اس کو اچھا لگتا ہے، اس کا جمال اچھا لگتا ہے، تو کہتا ہے میں نکاح کر لوں تھوڑا بہت حق مار دے کے. حالانکہ زیادہ پورا دینا چاہیے، جتنا دیا جاتا ہے اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کو اتنا دینا چاہیے نا، لیکن اتنا نہ دے. چلے میری پرورش کے اندر کیا ہو جائے گا، تھوڑا بہت مال حق مار دے کے انہوں نے نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ ظلم ہے. فنہو ان ینکحوہن. دیکھیں نا آگے حدیث آ رہی ہے کہ اگر وہ کم حسن والی ہو، کم مال والی ہو، تو پھر یہ اس سے نکاح نہیں کرے گا، نہیں نہ کرے گا. ایسے ہی ایسی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے جس کا مال جمال اسے اچھا لگتا ہے اور اس کا حق مار پوری طرح ادا نہ کرے. جیسے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، ایسے اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کرے. اگر کرنا ہے تو پھر حق مار پورا دے. جو رواج ہے، جو دیا جاتا ہے اس کے دوسرے خاندان والی عورتوں کو، یہ ہے مطلب اس آیت کا جو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں. بہت بڑی فقیہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے لفظوں میں ہاں جی، کہ وہ جو اس کی پال پوش کر رہے ہیں، ہاں جی، تو اس کا صلہ نہ رکھی، ہاں، یعنی فائدہ نہ اٹھائے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. شام دا پیاجی تین دفعہ جب کٹ بھی دیتے تھا کہ کٹ بھی دیتے پھر کی اے منع. احمد ہے. لو جی، فنہو ان ینکحوہن تو منع کیے گئے وہ کہ وہ ان سے نکاح کریں، الا ان یقسطوا لہن مگر پورا حق مار دے ان کو، ویبلغوا بہن اعلی سنتہن، اور ادا کر دے ان کو جو ان کے خاندان کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. من الصداق. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ
نکاح کرے جو اچھی لگتی ہیں دوسری عورتیں، پھر اس سے نکاح نہ کرے، کسی اور سے کر لے، قال عروة فائدہ نہ اٹھائے۔ قال عروة قالت عائشہ ثم ان الناس استفتوا رسول اللہ استفتا یستفتی، یہ باب کون سا ہے؟ بولیں 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 بولیں، کیوں استفتا باب استفعال، استفتا 6 حروف نہیں؟ یار آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ استفتا یستفتی استفتان فمستفتن واستفتی یستفتا استفتان فذاک مستفتن لم یستفت لم یستفتا لا یستفتی لا یستفتا لا یستفتی لا یستفتا لا منو استفتی لتستفتا لیستفتی لیستفتا بنا لا تستفتی لا تستفتا لا یستفتی لا یستفتا الظرف مستفتن مستفتیان مستفتا یاتن۔ چلے، لوگوں نے فتویٰ پوچھا رسول اللہ سے بعد هذه الآیہ اس آیت کے بعد، فانزل اللہ تعالی چلے شاباش۔ ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن اب دوسری آیت آ گئی، اللہ تم کو فتویٰ دے رہا ہے عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو پڑھا جاتا ہے قرآن میں یتیم عورتوں کے بارے میں، الی قولہ وترغبون ان انتر کی ہونا تک پوری آیت۔ والذی ذکر اللہ انہ یتلی علیکم فی جو اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ ما یتلی علیکم فی الکتاب، جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت الاولی، پہلی آیت، وہ پہلی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ان لڑکیوں کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں سے نکاح کر لو، سواہن جو ان کے علاوہ ہیں، جو ان کے سوا ہے۔ التی قال اللہ فیہا وإن خفتم الا تقسطوا، وہ دوسری کون ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قالت عائشہ وقول اللہ تعالی فی اور اللہ الآیات کا فرمان اخری دوسری آیت میں، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ہی راغبت احدکم لیتیمتی التی تکون فی حجر، یہ رغبت ہے اس یتیم لڑکی کے بارے میں جو ولی کی گود میں ہو، حین تکون قلیلۃ المال والجمال، جب ہو وہ تھوڑے مال اور تھوڑے جمال والی، فنہو ان ینکحوا پھر وہ اسے رغبت کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، ما رغبوا فی مالہا وجمالہا، ٹھیک ہے، من یتام النساء ہاں جی، الا بالقسط مگر ساتھ انصاف کے۔ من اجل رغباتہ، جیسے تھوڑے مال والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، اس کا ارادہ نہیں بنتا، ایسے بڑے مال والی زیادہ مال والی عورت کے ساتھ بھی نکاح بالکل نہ کرے، ہاں اس کا اقبار پورا دے جو دوسری عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ باب الشرکۃ فی الارضین وغیرہا، زمین میں شرکت، 2 باب ہیں جی باقی۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعاء، شفا بنایا، مقرر کیا، شفا کا پتہ نا آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کل ما لم یقسم ما لم یقسم، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جس کی تقسیم نہیں ہوئی، فاذا وقعت الحدود، جب واقع ہوگی حدیں وصرفت الطرق، اور پھیر دیے گئے رستے، فلا شفعاء، تیرا رستہ ہو اور میرا ہو، اور ان شفا کوئی نہیں۔ باب اذا اقتسم الشرکاء الدور وغیرہ، جب تقسیم کر لیں شرکاء اپنے گھروں کو وغیرہ ہو اور ان کے علاوہ بھی فلیس لهم رجوع دکانیں وغیرہ، کوئی اور پراپرٹی، اس میں رجوع نہیں، ولا شفعاء، جب لے لیا پھر دوبارہ رجوع نہیں، پھر دوبارہ رولا پا لوے، اے نہیں ہونا۔ سلام بعد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا شفا کا في كل ما لم يقسم، ہر اس چیز میں جس کی تقسیم نہیں ہوئی، فاذا وقعت الحدود، جب حدیں واقع ہو گئی وصرفت الطرق، اور رستے پھیر دیے گئے، فلا شفعاء۔ تو اس میں پھر کوئی شفا نہیں۔ باب الاشتراک فی الذهب والفضة، اشتراک
مشترک ہونا سونے اور چاندی میں، وما يكون فيه الصرف، اور جس میں ہو صرف. پتہ ہے نا میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے صرف. ہاں جی، ہاں، سونا دے کے چاندی لینا، چاندی دے کے سونا لینا، سونا دے کے سونا لینا. صرافہ بازار جیسے چوڑیاں میں. ہاں جی، یہ کیسا ہے؟ پیچھے پڑھا ہے آپ نے سارا، بڑی ریسیں آپ نے پڑھی ہیں. جی چلے چلے. نقطة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود أخبرني سليمان بن أبي، یا نب نل پڑھنا ہے، نل نہیں پڑھنا، یعنی کا مفعول ہے. يعني ابن الأسود أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا صرف بيد، کے بارے میں جو نقد و نقد ہو، یدم بیدن جو نقد و نقد ہو. ہاتھ ہاتھ. فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا میں اور میرے ساتھی نے کوئی چیز خریدی يدا بيد نقد و نقد ونسيئة، اور ادار. فجاءنا البراء بن عازب آئے ہمارے پاس برا بن عازب، فسألناه ہم نے سوال کیا اس کے بارے میں رسول وسلم سے. فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم ہاں ٹھیک ہے. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فقال ما كان يدا بيد فخذوه جو ہو نقد و نقد اس کو لے لو، وما كان نسيئة فردوه. جو ادار ہو، کیونکہ ریٹ بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، تو پھر ٹھیک نہیں. جو نقد ہو وہ ٹھیک ہے، جو ادار ہو وہ نہ کرو. ہاں جی، آگے باب کون سا ہے؟ مشارکت الذمي. لو جی، ذمی غیر مسلم کے ساتھ مشارکت کرنا وہ کیسا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے. کل زندگی رہی یقیناً ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی. ہاں جی، عمر فاروق صاحب، ہاں ماشاءاللہ جی، عمر فاروق صاحب کیسر، قاری کیسر. اور قاری صاحب آپ بہت غیر حاضریاں کرتے ہیں. عمر خان توحیدی صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ ابھی فارغ ہو کے نا آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے. ہمارے پاس نا کتابیں نہیں ہیں بخاری کی، آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں کی بہت کمی ہے، تو آپ نے ذرا میرے ساتھ بات کرنی ہے، فارغ ہو کے ابھی بات کرنی ہے. شکریہ عمر خان توحیدی صاحب. ہاں جی، شیخ وقاص صاحب کیا حال ہے جی؟ شیخ صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ لو جی، اجازت لیں جی. وما توفیقی الا باللہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نستودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. ابو محمد ماشاءاللہ.